اس سے پچھلی آیت کریمہ میں اللہ سبحانہ و تعالی نے یہ بات فرمائی کہ اس کتاب کا نازل کرنا، اس کے نازل کرنے میں کوئی شک نہیں ہے، کیونکہ اسے رب العالمین نے نازل فرمایا ہے۔ اور ہم نے یہ بات تفصیل سے پڑھی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت وہ شخصیت ہے کہ جس پر مکہ والوں کو کوئی اعتراض نہ تھا۔ یہ سارے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے کردار اور گفتار کی آنکھیں بند کر کے گواہی دیا کرتے تھے، اور جیسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان کیا، لوگوں کو اللہ رب العالمین کے دین کی خبر دی، لوگ آپ کی جان کے درپے ہو گئے۔ اور 13 سال کا مکی دور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا جن ابتلاؤں مصیبتوں میں گزرا، یہ ہم سب بڑی اچھی طرح سے جانتے بھی ہیں اور سمجھتے بھی ہیں۔ 13 سال مکہ میں گزارنے کے بعد 10 سال آپ کے مدنی دور کے ہیں۔ اس میں بھی آگے 2 چیزیں آ جاتی ہیں۔ مدنی دور کے 2 حصے ہیں، پہلے کچھ سال اور کچھ آخری سال جس میں اسلام کا غلبہ نظر آتا ہے۔ اس لحاظ سے 23 سال کے عرصے میں قرآن کریم کی تکمیل ہوئی اور اللہ رب العالمین نے اس دین حنیف کو اپنے نبی پر اور اپنے بندوں پر مکمل کر دیا۔ یہ اللہ کا وہ احسان ہے کہ جس احسان کا ہم شکر پوری طرح ادا نہیں کر سکتے، لیکن شکر ادا کرنے کے راستے پر ہم ضرور چل سکتے ہیں۔ وہ اس لیے کہ یہ قرآن دیا ہی اس لیے گیا تھا کہ ہم اس پر عمل کر کے راہ ہدایت کو حاصل کر لیں۔ عرب کا معاشرہ ایک ایسا معاشرہ تھا جہاں جھوٹ کو بہت برا سمجھا جاتا تھا۔ آپس میں جھوٹ بولنا یہ تو ایک غلط بات تھی ہی، لوگ اس کو ایک بیماری سمجھتے ہی تھے اور جھوٹ بولنے کو عیب شمار کرتے ہی تھے۔ کوئی بہت بڑا جھوٹا بھی ہوتا تھا، لیکن وہ جب اللہ کی ذات کی بات آتی تھی وہاں پر وہ بندہ بھی سچ بولتا تھا۔ کسی بندے میں اتنی جرت نہیں تھی کہ وہ اللہ کے متعلق کوئی جھوٹی بات بیان کرے، اور یہ اس طرف یہ بات مانتے تھے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسی شخصیت ہیں کہ انہوں نے عام طور پہ بھی کبھی کوئی بات جھوٹی یا غلط بات انہوں نے کبھی نہیں کی۔ جیسا کہ ہم جانتے ہیں جب کعبہ کی تعمیر ہو رہی تھی اور حجر اسود کو اس کی جگہ پر نصب کرنے کی بات آئی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر سارے لوگوں نے کہا کہ ہم اسی بندے کے ہاتھ سے پتھر رکھوانا پسند کرتے ہیں، کیونکہ یہ ہمارے ہاں ہر دل عزیز ہیں، صادق اور امین ہیں۔ ان کے کردار اور ان کی گفتار پر کبھی شک نہیں کیا گیا، یہ ہمیشہ سے ہی بہترین بندے ہیں۔ اس لحاظ سے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا کردار اور آپ کی گفتار مکہ والوں کے لیے رول ماڈل کی حیثیت اختیار کر چکی تھی، اور مکہ کے کئی گھرانوں میں، بلکہ یہ کہا جائے کہ پورے مکہ میں ہی آپ کی شرافت، صداقت اور امانت کا تذکرہ موجود تھا۔ سارے لوگ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی گواہی دیا کرتے تھے، لیکن جو ہی اللہ رب العالمین کی بات آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی زبان سے نکلی، انہوں نے آپ کو نہ صرف یہ کہ جھوٹا کہا بلکہ جھوٹوں کا سردار کہہ دیا۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے اس حوالے سے آپ کو تسلی بھی دی، اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو یہ حکم بھی دیا گیا کہ آپ اپنے رب کے بارے میں اطمینان رکھیے، اس دین کے متعلق مطمئن رہیے، کیونکہ آپ حق پر ہیں، اللہ آپ کی گواہی دے رہا، تو پھر دنیا کی گواہی کی آپ کو ضرورت نہیں۔ ام یقولون افترا، یہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قرآن کو خود سے گھڑ لیا ہے۔ یہ کیسی عجیب بات کرتے ہیں۔ عربی زبان کا اصول ہے کہ جب ام کا لفظ آتا ہے، جو ہمارے سامنے پہلا ہی لفظ ہے ام، یہ قیا کے معنوں میں ہوتا ہے، سوالیہ انداز ہے۔ اس سے پہلے آ ضرور آتا ہے، جیسے کہ ہم کسی کو کوئی بات کہیں گے تو ہم کہیں گے کیا وہ بندہ مکہ میں ہے یا مدینہ میں ہے، تو عربی میں ہم اس کو یوں کہہ سکیں گے اہوا فی مکہ ام مدینہ، اہوا فی مکہ، کیا وہ مکہ میں ہے، ام مدینہ، یا مدینہ میں ہے۔ تو یہاں پر بھی کوئی بات، کوئی چھپی ہوئی بات ہے جو یہاں پر ظاہر نہیں ہے۔ تو میں نے اس دن ذکر کیا تھا کہ یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالی نے جو پہلی آیت فرمائی کہ یہ کتاب کا نازل کرنا
جس میں کوئی شک نہیں یہ آپ کے رب کی طرف سے ہے۔ در حقیقت یہاں پر ایک سوال بھی ہے کہ دیکھو اللہ رب العالمین نے تمہارے سامنے اس کتاب کو رکھ دیا، تمہاری جسمانی ضروریات کو پورا کیا اور روحانی ضرورت کو بھی اب پورا کرتے ہوئے کتاب نازل فرمائی ہے۔ ایؤمنون بہ، کیا اب تم اس پر ایمان لاؤ گے، یا ام یقولون افترا، یہ کہو گے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اللہ کی طرف گھڑ دیا ہے، اللہ کی طرف منسوب کر دیا ہے۔ اب دو ہی راستے ہیں، اطاعت اور فرما برداری کا یا پھر بغاوت اور سرکشی کا۔ اب تم دیکھو کہ تم لوگوں کے آپس میں حالات کیا ہیں، تم اس کے متعلق کیا رہے ہو۔ ذرا سوچو تو صحیح کہ ایک بندہ ایک بات رب العالمین کی طرف منسوب کر رہا ہے، چڑھتے ہوئے سورج کا انکار کرنا یہ سراسر بے وقوفی ہے۔ تم اس کی صداقت کی گواہی بھی دیتے تھے، لیکن جیسے اس نے اقرا بسم ربک الذی خلق کا اعلان کیا تم سارے اس کے درپے ہو گئے، اس کے خلاف جھوٹ اور پتہ نہیں کیا کیا تم نے اس پر الزام لگا دیے۔ ام یقولون افترا، کیا ان لوگوں نے جھوٹ سمجھ لیا اسے اور یہ کہنا شروع کر دیا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اللہ کی طرف منسوب کیا ہے۔ یہاں پر یہ بات تو نبوت اور رسالت کے حوالے سے تو ہوئی، یہاں پر ایک مقام پر یوں کھڑے ہو کر اپنے آپ کو تصور کیجئے کہ یہ ہمارے متعلق ہے، لوگ ہمیں جھوٹا کہہ رہے ہیں، لوگ ہمیں برا بھلا کہہ رہے ہیں، ہم حق پر ہیں، اکیلے ہیں، اور لوگ ہمارے اوپر اٹیک کیے ہوئے ہیں، اس وقت ہمارا رویہ کیا ہے؟ اللہ رب العالمین آگے تسلی دیتے ہوئے آپ غور کریں گے کہ اللہ رب العالمین نے کافروں کی اس بات کا ذکر کیا لیکن اس کا جواب کوئی نہیں دیا۔ ام یقولون افترا، لوگ کہتے ہیں کہ اس نے اسے اللہ کی طرف منسوب کیا ہے۔ جیسے ہم کسی کو کوئی حدیث سنائیں، وہ آگے سے کہتا ہے یہ تم نے اپنی طرف سے بنا رکھی ہے۔ اس کو قرآن کی کسی آیت کا ترجمہ بتائیں، وہ کہتا ہے یہ ترجمہ تم نے اپنی طرف سے کر لیا ہے۔ معاذ اللہ، کیا کوئی بندہ اتنی جرت کر سکتا ہے؟ جنہوں نے جرتیں کی ہیں اللہ نے ان کو عبرت کا نشان بھی بنایا ہے۔ اور جو لوگ اللہ رب العالمین کی کوئی بات ہمیں سنائیں اور ان کو یہ سننا پڑ جائے کہ یہ جھوٹی بات ہے، یہ قرآن میں ہے ہی نہیں، حدیث میں موجود ہی نہیں، فتویٰ دھڑ سے ہم دے دیتے ہیں۔ اللہ کے بندے ذرا ڈریے تو صحیح، کیونکہ اللہ آگے فرما رہے ہیں بل هو الحق من ربک، اصل بات یہ ہے کہ تیرے رب کی طرف سے وہ حق بات کر رہا ہے، وہ سچی بات تجھے بتا رہا ہے۔ اگر تیرے علم میں نہیں، اگر تیرے پاس موجود نہیں، دین سارے بندوں کے پاس اکٹھا نہیں ہو چکا ہوتا، ایک بندے کے پاس پورا دین موجود نہیں ہوتا۔ ہو سکتا ہے کہ کسی حدیث کے متعلق ہمیں علم نہ ہو اور کوئی بندہ ہمیں وہ سنا رہا ہو تو ہمیں اس کے متعلق کہہ دینا چاہیے کہ بھائی میرے علم میں نہیں، ہو سکتا ہے ایسی کوئی روایت موجود ہو، لیکن یہ کہنا کہ یہ ہے ہی نہیں، یہ جھوٹ ہے، یہ دھوکہ ہے، تو میرا بھائی اس بات سے ہمیں ڈر جانا چاہیے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات واضح طور پہ ہمارے سامنے وحی کے ذریعے رکھ دی کہ بل هو الحق من ربک، یہ آپ کے رب کی طرف سے حق بات ہے۔ اور یہاں پر کافروں کی بات کا تو جواب دیا ہی نہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ جھوٹ ہے۔ اے محمد کہنے دیجئے، جس کا جتنا ظرف اور جتنی اوقات ہوتی ہے وہ اتنی بات ہی کرتا ہے، ان کا ظرف ہی اتنا ہے، وہ آپ کے بارے میں اس بات کو ہی سمجھ سکتے ہیں۔ انہوں نے کبھی چڑھتا ہوا سورج اور اتنا مضبوط کردار دیکھا ہی نہیں ہے، انہوں نے ایسا خوبصورت کلام کبھی سنا ہی نہیں ہے، لہٰذا جو کچھ کر نہیں سکتا ہوتا وہ ٹانگیں کھینچتا ہے۔ اس لیے آپ کو ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں، بل هو الحق من ربک، یہ قرآن بھی سچا ہے، آپ بھی سچے ہیں، آپ کا رب بھی سچا ہے۔ یہ جس شہر پر نازل کیا جا رہا ہے، جس جگہ پر آپ موجود ہیں، وہ شہر بھی امانتوں والا حق شہر ہے، ابراہیم علیہ السلام کا مسکن ہے، تو آپ کیوں پریشان ہوتے ہیں؟ بل هو الحق من ربک، آپ کے رب کی طرف سے حق آپ کے پاس آیا ہے۔ کیوں آیا ہے؟ کس لیے آیا ہے؟ لِتُنذِرَ قَوْمًا، تاکہ آپ ایک قوم کو ڈرا دیں، آپ اس قوم کے کانوں میں بات ڈال دیں۔ اب یہاں پر دیکھیے کیا خوبصورت اللہ نے پیچ بنایا ہے، ایک طرف وہ لوگ اللہ رب العالمین کے رسول کو جھٹلا رہے ہیں، دوسری طرف چاہیے تو یہ تھا کہ اللہ ان کو عذاب سے ہلاک کرتے، لیکن اللہ اپنی رحمت نازل کر رہے ہیں کہ ہم نے تمہارے اوپر حق نازل کیا، ان کے کانوں میں ڈالیے، جمود کو توڑیے، جو برف جم چکی ہے اس کو پگھلائیے،
چاشنی اپنی زبان کے اندر لے کر کے آئیے، لہجہ میٹھا رکھیے، الفاظ اچھے استعمال کیجیے، پھر دیکھیے کہ لتنذر قوما، یہ وہی لوگ تھے کہ جو بتوں کے سامنے سر جھکانے والے، جو ہر گندی عادت میں مبتلا۔ پھر اللہ رب العالمین نے چشم فلک کو وہ منظر بھی دکھایا تھا کہ دن کے وقت گھوڑے کی پیٹھ پر سوار اور رات کے وقت رب کے سامنے روتے ہوئے کہ اللہ تو نے معاف نہ کیا تو کدھر جائیں گے۔ لتنذر قوما، تاکہ آپ اس قوم کو ڈرا دیں، اس کے کانوں میں یہ بات ڈال دیں۔ اور پھر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 23 سال تک ڈراتے ہی رہے، 23 سال تک لوگوں کو سمجھایا ہی ہے کہ لوگوں ایسا نہ کر لینا، کہیں اس گناہ میں لت پت نہ ہو جانا، وگرنہ آگے کا معاملہ گمبھیر ہو جائے گا۔ اور اسی لیے تو صحابہ کرام اپنے انداز، اپنے رویے، اپنے لہجے ایسے بنا چکے تھے کہ اللہ رب العالمین کا خوف چھلکتا تھا۔ اور یہی وجہ ہے کہ عمر رضی اللہ عنہ کے چہرے پر جب نشان دیکھے گئے، بڑی دیر بعد کسی صحابی کے ساتھ ملاقات ہوئی تو کہا یا امیر المومنین، یہ آپ نے اپنی کیا حالت بنا رکھی ہے، یہ آپ کے چہرے پر 2 نشان کیسے ہیں؟ کہا کچھ نہیں ہے۔ عام لوگوں سے پوچھا کہ امیر المومنین کے چہرے پر کیا ہوا ہے، یہ کس کی چیز کے نشان ہیں؟ کہا یہ دن بھر اور رات بھر روتے ہی رہتے ہیں اور یہی کہتے رہتے ہیں اللہ تو نے عمر کو معاف نہ کیا تو عمر کا کیا بنے گا۔ یہ اس بات کو لیے روتے رہتے ہیں، یہاں 2 نشان پڑ گئے، آنسو ہی اتنے ان کے نکلتے ہیں۔ اور بعض روایات میں تو آتا ہے عمر رضی اللہ عنہ رویا کرتے تھے، آنکھوں سے پانی ختم ہو گیا، آنسو ہی نہیں نکلا کرتے تھے۔ اتنا اللہ رب العالمین کا خوف اور ڈر، لتنذر قوما، تاکہ آپ ان کو ڈرا دیجیے۔ ما اتاہم من نذیر من قبلک، کہیں کل کوئی اعتراض نہ سننا پڑ جائے کہ ان کے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا، کہیں یہ اللہ پر اعتراض نہ کر دیں۔ یہاں یاد رکھیے اللہ رب العالمین نے نبی کے الفاظ نہیں استعمال کیے، اللہ نے نذیر کے الفاظ استعمال کیے ہیں۔ تو اس کا کیا معنی ہے؟ ایک معنی اس کا یہ بھی ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو اپنا فرض ادا کر کے چلے گئے، اب امت کا کام ہے کہ وہ لوگوں کو ڈرائے، اب امت کا کام ہے وہ تبلیغ کا کام کرے۔ اور امت کون ہے؟ ہم سب پڑھے ہوئے نہیں ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دین ہم نے پڑھا نہیں ہے، تو کیا کریں؟ بلغوا عنی ولو آیا، ایک آیت بھی جانتے ہیں تو لوگوں کو سمجھائیں، ایک آیت کا بھی پتہ ہے تو اس کو بھی لوگوں تک پہنچائیں، یہ آپ کا فرض ہے۔ اور اس میں شرمیلا پن، اس میں حیا، اس میں شرم، یہ کبھی بھی مانے نہیں ہونی چاہیے۔ اس وقت اگر ہم اپنے حالات کو دیکھیں تو دوسری باطل قوتیں وہ اپنے دین، اپنے مسلک، اپنے مذاہب کی ترویج کے لیے دن رات ایک کیے ہوئے ہیں، اور جو اصل دین ہے جو اللہ رب العالمین نے نازل فرمایا ہے اس کے ماننے والے اور اس کے چاہنے والے وہ اپنے گھروں کے اندر دبک کر بیٹھے ہوئے ہیں کہ پتہ نہیں کیا ہو جائے۔ لتنذر قوما، آپ کا فرض بنتا ہے آپ لوگوں کو ڈرائیے، لوگوں کو سمجھائیے، جگہ جگہ پر کھڑے ہو کر گلیوں میں، بازاروں میں، اپنے گھروں میں، اپنے رشتہ داروں میں یہ دعوت کا کام شروع کیجئے، یہ آپ پر لازم ہے، یہ آپ پر فرض ہے۔ کہیں یہ نہ ہو کہ کل قیامت کے دن جب آپ جنت میں جا رہے ہوں تو آپ کے اپنے ہی رشتہ دار آپ کا دامن پکڑ کے اللہ کے سامنے پیش کریں کہ اللہ اس کو پتہ بھی تھا، اس نے ہمیں نہیں بتایا، اس کو معلوم تھا۔ اسی لیے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے اپنے گھر والوں کو دعوت دی، سب سے پہلے اپنے گھر والوں کو دین کا پیغام سنایا کہ کہیں یہ نہ ہو کہ یہ اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر کہتے ہیں کہ اس نے ہمیں نہیں ڈرایا تھا۔ اس لیے اپنے گھر والوں کا سب سے پہلا نمبر رکھیں، کیونکہ اللہ کا فرمان ہے قوا انفسکم واہلیکم نارا، خود بھی جہنم سے بچ اور اپنے گھر والوں کو بھی جہنم سے بچا، لعلہم یہتدون، تاکہ یہ لوگ ہدایت حاصل کر لیں۔ ہو سکتا ہے یہ لوگ ہدایت کے راستے پر آ جائیں، تیرے بتانے پر، تیرے سمجھانے پر ہو سکتا ہے یہ لوگ ہدایت پر آ جائیں، اور اگر نہ آئے تو اللہ نے تم پر فرض بھی نہیں کیا کہ تم ان کو ہدایت پہ دھکے سے لے کر آؤ۔ تمہارا کام ہے صرف بتانا، سمجھانا، ان کے کانوں میں بات ڈال دینا، زبردستی کسی کو بھی لے کر نہیں آنا۔ لست علیہم بمسیطر، آپ کے ہاتھ میں ڈنڈا پکڑا کر نہیں بھیجا، آپ کو یہ نہیں کہا کہ ان کو ڈنڈے کے زور پہ دین کی طرف لائیں۔ فذکر انما انت مذکر، آپ کا کام ہے سمجھانا، آپ کا کام ہے نصیحت کرنا۔ لعلہم یہتدون، ہو سکتا ہے ہدایت پا جائیں، نہ پائے، ہدایت نہ ملی تو کم از کم تیرے رب پر اور تیرے دین پر تو اعتراض نہیں کر سکیں گے نا کل قیامت کے دن۔ یہ تو نہیں کہہ سکیں گے کہ اللہ ہمارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا، اور جب ڈرانے والا آ گیا تو کل قیامت کے دن اعتراف کر لیں گے بلا قد جاءنا نذیر، ہمارے پاس نذیر آیا تھا، ڈرانے والا آیا تھا، فکذبنا، ہم نے نہیں مانی اس کی،
وَقُلْنَا اور ہم نے یہ بھی کہا مَا نَزَّلَ اللَّهُ مِن شَيْءٍ اللہ نے کوئی چیز نازل ہی نہیں کی ان انتم الا فی ضلال کبیر اللہ فرماتے تم بڑی گمراہی میں تھے فاعترفوا بذنبهم اس وقت وہ اپنے گناہ مان لیں گے اپنے گناہوں کا اعتراف کر لیں گے لیکن وہ اعتراف ان کو اس وقت